اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما۔ عزیز ساتھیو، آج ہم شرط محبت جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی شرط جو ہے وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہ واجب ہے، اور اس کے بغیر جو ہے دین پر عمل نامکمل ہے۔ سورہ آل عمران جو ہے اس میں آیت نمبر 31 میں اس کا حکم اللہ رب العزت نے خود فرمایا، اس کی فضیلت بھی خود فرمائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ ترجمہ ہے، تو کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم محبت رکھتے ہو اللہ کی تو میری پیروی کرو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا خود اللہ تعالی عز و جل تم سے محبت کرنے لگے گا۔ پھر انبیاء کا مقصد اور بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ جتنے انبیاء دنیا میں آئے، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور ان کی پیروی کے ذریعے عمل پیرا ہو سکیں۔ انبیاء کا مقصد ہی یہی تھا کہ شرط محبت یعنی اطاعت جو ہے اس کو قائم کیا جائے۔ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 64 ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس واسطے کہ اس کا حکم مانا جائے اللہ رب العزت کے فرمانے سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حوض کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کا پانی جو ہے وہ برف سے زیادہ خوشگوار، ٹھنڈک اور میٹھا اتنا ہے کہ شہد سے زیادہ خوشگوار مٹھاس ہے اس کی، اور یہ دونوں ذائقے اس دنیا کے نہیں ہیں، آخرت کے ہیں۔ تو اس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے کچھ لوگوں کو محروم کر دیا جائے گا جنہوں نے مسلمان ہوتے ہوئے آپ کی پیروی نہیں کی، دین میں نئی نئی باتیں نکال لی تھی اور دوسرے لوگوں کی پیروی کی تھی، تو وہ اس دیدار سے محروم ہوں گے، اس جنت کی اس نہر کے پانی سے محروم ہوں گے، اور آخرت کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، سوائے انکار کرنے والوں کے۔ قیل ومن ابا، پوچھا گیا کہ انکار کرنے والے کون ہیں؟ قال، فرمایا، من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی، داخل ہوگا الجنت، جنت میں، ومن، اور جس نے عصانی، میری نافرمانی کی، فقد، پس بے شک، ابا، اس نے انکار کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ ہرگز نہ پاؤں کہ تم میں سے کسی سے میری حدیث بیان کی جا رہی ہو اور وہ اپنا آراستہ تخت یعنی کرسی پر ٹیک لگائے یہ کہتا ہو، قرآن پڑھو، سنو، جو بھی اچھی بات کہی گئی ہے وہ میری ہی کہی ہوئی ہے۔ اس لیے اطاعت رسول جو ہے یہ اللہ کی محبت اور قرآن پر عین عمل ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گھڑا تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ خود ہی جہنم میں بنا لے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔